آج عام لطوری آئی ہفتے کا دوسرا ہفتہ سوموار. آج کی پہلی تلاوت میں سیموئیل نبی کی کتاب میں سیموئیل نبی شاؤل بادشاہ کو کہتا ہے کہ تو نے خدا کی نافرمانی کی ہے. خدا نے تجھے بھیجا تھا کہ تو عمالقائٹس جو ہے اس کے بادشاہ کے ساتھ جنگ کر اور انہیں اپنے قابو میں کر اور خداوند کی فتح ہوگی. اور تو نے ایسا نہیں کیا. وہ کہتا نہیں میں نے کیا، میں نے فلاں بادشاہ کو میں نے اپنے زیر کیا اور اب اس کا جو میں نے سارا مال و سامان ہے وہ اپنے قبضے میں کیا ہے اور میں ابھی خدا کے سامنے ان چربی والے مرغن جو قربانیاں ہیں وہ میں ہولوکوسٹ پیش کر رہا ہوں، سوختی قربانیاں. تو سیموئیل کہتا ہے کہ نہیں، کیا تابع داری زیادہ بہتر ہے یا کہ قربانی دینا؟ کیونکہ تو نے خداوند کا فرمان جو ہے وہ پورا نہیں کیا، اس تابع داری نہیں کی، اس لیے تو نے خدا کو ریجیکٹ کیا ہے. اب خدا تجھے ریجیکٹ کرتا اور تو اب بادشاہ نہیں رہے گا. آج کی انجیل مقدس میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد اور فریسی انہوں نے روزہ رکھا ہے، لیکن جو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہے انہوں نے روزہ نہیں رکھا. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا یوحنا اصطباغی کے جو شاگرد ہیں اور جو فریسی ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، تو تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے وہ کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ باراتی کبھی روزہ رکھتے ہیں؟ وہ تو ایک خوشی کے منظر میں ہوتے ہیں. تو اور پھر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ کیا کسی پرانے کپڑے میں کو اچھے دھاگے سے سیا جائے تو کیا اس کا جو پھٹ ہے وہ زیادہ بڑا نہیں ہو جائے گا؟ اور پھر نئی مے کو پرانی مشکوں میں نہیں رکھتے، کیونکہ پھر پرانی مشکیں جو ہیں وہ نئی مے سے پھٹ جائیں گی، دونوں کا نقصان ہوگا، مے بھی گئی اور مشک بھی گئی. تو اس سے کیا خداوند یسوع مسیح بتانا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ یہ نئے عہد نامے کا وقت ہے جس میں خداوند یسوع مسیح ہمارے درمیان میں ہے. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ان دونوں تلاوتوں سے آج ہمارے لیے کیا درس ملتا ہے؟ پہلی بات، خداوند کی تابع داری کرنا، قربانیاں پیش کرنے سے یا نذرانے پیش کرنے سے نہیں، بلکہ خدا کی تابع داری کرنے سے خدا ہم سے راضی ہوتا ہے. اگر آپ کہیں کہ چلو جی میں ایک بکرا قربان کر دیتا ہوں، لیکن آپ اپنے پڑوسی سے نفرت کریں، آپ کہیں کہ میں آج قربانی دے دیتا ہوں، مرغے کی قربانی دے دیتا ہوں، لیکن آپ اپنے بہن بھائیوں سے لڑتے رہیں، تو خدا کی جو فرمانبرداری ہے وہ امن لانے میں ہے، وہ پیار اور محبت اور صلح کرنے میں ہے، نہ کہ قربانیاں دینے سے. ہمارے ادھر ایک کلچر ہے کہ جو بڑا بے ایمان ہوتا ہے، جو اپنے بزنس میں بہت پیسہ ماٹتا ہے یا ملاوٹ کرنے سے، وہ جا کے داتا دربار میں جا کے بڑے بکرے کو اور دے کے آ جاتا ہے، لیکن اپنی بے ایمانی کو چھوڑتا نہیں ہے. تو اس سے خدا خوش نہیں ہوتا. خدا کی فرمانبرداری ہے کہ ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو، سچائی کے ساتھ زندگی بسر کرو، نہ کہ بے ایمانیوں کے ساتھ، جھوٹ اور فریب کے ساتھ، یا کوئی ملاوٹ کرنے سے یا زیادہ پیسہ غلط طریقے سے بنانے سے. اس کے لیے جو آپ کے نذرانے ہیں وہ خدا کو منظور نہیں ہے، بلکہ جو منظور ہے وہ یہ ہے کہ امن، صلح اور سلامتی رہو اور ایمانداری سے اپنی زندگی بسر کرو. شاؤل نبی نے خدا کی نافرمانی کی اور اس کے بدلے میں کہہ رہا ہے کہ میں تو قربانیاں چڑھا رہا ہوں. تو پھر سیموئیل نبی نے بتایا کہ قربانیاں نہیں چاہیے، تابع داری چاہیے. تو ہمیں بھی درس ملتا ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں کہ راستی کی راہ پر چلیں. قربانیاں، نذرانے جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرتے. جو بات ہمارے گناہوں کو معاف کرتی ہے وہ ہے توبہ اور خدا کی فرمانبرداری، خدا کے راستے پر چلنا. آج کی انجیل مقدس میں سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے. اس لیے جو مسیحی ہیں وہ خوش لوگ ہیں،
وہ خوشی منائیں. کیونکہ ان کا ایمان جو ہے وہ دلہا پر ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح پر ہے. دلہا ہماری کلیسیا کا دلہا خداوند یسوع مسیح ہے. اس لیے مسیحی جو ہے وہ خوشی منانے کے لیے ہے. اور خوشی تب بھی ہوتی ہے، دل میں سکون تب بھی ہوتا ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب ہم راستے کی راہ پر چلتے ہیں، جب ہم اس دلہا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس دلہا کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، یعنی خداوند یسوع مسیح کی حضوری ہماری زندگی میں موجود ہے. اور جب خداوند یسوع مسیح کی حضوری ہماری زندگی میں موجود ہے تو اس وقت ہم شادمان ہوتے ہیں. وہی ہماری خوشی ہے، وہی ہماری تسلی ہے، وہی ہمارا صبر ہے، وہی ہماری برداشت ہے. تو آئیے ہم بھی ایک مسیح ہوتے ہوئے خوش رہیں. ہر مسیحی جس نے بپتسمہ پایا ہے وہ ایک خوش انسان ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی خاطر ہمیں بخش دیا ہے، ہمارے گناہوں کو اپنے کندھے پر لے لیا ہے. اس وجہ سے جب خدا خود نیچے اتر کے ہماری انسانی ذات کو اپنا کر ہمارے گناہوں کو اپنی سلیب پر اٹھا لیتا ہے، اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا ہے، تو اس سے بڑی اور ہمارے لیے کیا خوشی کی بات ہے کہ خدا خود اتر کے ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. جس سولی پہ مجھے لٹکے ہونا چاہیے تھا، خداوند یسوع مسیح میری جگہ پر اس سولی کے اوپر لٹکا ہوا ہے. وہ میرے گناہوں کی سولی ہے اور لٹک خدا رہا ہے. خداوند یسوع مسیح اس کے اوپر صلیب پر ہے. تو اتنی بڑی خدا نے ہمارے لیے محبت کی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ ہم سب اس کے وسیلے سے نجات پائے. آئیے ہم خداوند ہمیں ایسا ہی کرنے کی قدرت و قوت عطا فرمائے اور ہم خوشی اور شادمانی والے مسیحی ہوں، جو ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کر کے اس دنیا کو ایک بہتر اور خوبصورت دنیا بناتے ہیں جس میں ہر کوئی ایمان سے، پیار سے، محبت سے، سلامتی اور صلح سے زندگی بسر کرے. خداوند ہم سب کو ایسا ہی کر کی توفیق عطا فرمائے. آمین.